معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا عظیم الشان مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سب پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج اسی ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کی بہت سی جزیات ہیں، ان میں سے روزہ ایک بہت بڑا جز ہے، لیکن کیا صرف روزہ رکھنا ہی رمضان کا اصل ہے؟ تو رمضان مجموع ہے اور جمع کرتا ہے بہت سی عبادات کو اپنے اندر، اور ان میں سے ایک بہت بڑی عبادت جو مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، ایک تو رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ اراکین اسلام میں سے ہے۔ جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح روزوں کا حکم ہے۔ یہ غامدی فکر کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی مشکل آئی، پریشانی آئی تو روزہ چھوڑ دینا، پیپر آئے تو روزہ چھوڑ دینا، اور ہلکی پھلکی بیماری آئی، نزلہ زکام تو روزہ چھوڑ دینا، جب دن چھوٹے ہو جائیں تب روزے کو رکھ لینا، مشکل وقت آ جائے، گرمیوں میں پورا سال ہی نہ رکھے، کسان بھی نہ رکھے، دہقان بھی نہ رکھے، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے وہ بھی نہ رکھے، جب سردیاں آئیں روزے رکھ لیے جائیں۔ یہ اسلام کے اراکین کا مذاق اڑانا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح فرض ہیں کہ ان میں سے ایک کا انکار عقیدے کے اعتبار سے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بعین اسی طرح اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ کا انکار اور زکوٰۃ کی فرضیت کو نہ ماننا اور زکوٰۃ کے بارے میں ہیلے بہانے کرنا اور زکوٰۃ کے مسائل سے جان بوجھ کے اعراض کرنا اور زکوٰۃ کے مسائل جو علماء بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں اختلافات کی راہ نکال کر کہ فلاں عالم کا یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے، زکوٰۃ سے بچنا اور زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا جو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا اللہ رب العزت نے، یہ بھی اسلام کا انکار ہے، یہ بھی دین کا انکار ہے، یہ بھی شریعت کا انکار ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، لوگ علماء کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، یہ مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے جو نماز کا انکار کرے، جو روزے کا انکار کرے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے۔ مسلم ریاست کے اوپر فرض ہے کہ اس کو کافر ڈکلیئر کر کے، اس کو مرتد ڈکلیئر کر کے تحقیق کر دیا جائے۔ یہ مولویوں کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحابہ کا فتویٰ اور صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا اجماع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ رسول اللہ کے دور میں جو شخص زکوٰۃ دیا کرتا تھا صاحب نصاب تھا، آج بھی اتنا کوئی صاحب نصاب ہو، ایک رسی بھی اس کے ذمہ واجب الادا ہو، اس کا بھی انکار کرے تو ابو بکر اپنی تلوار کو بے نیام کر کے اس کے سر کو قلم کر دے گا۔ زکوٰۃ کا انکار بھی ارتداد کی اور اسلام کے انکار کی ایک صورتحال ہے، اور مسلمان زکوٰۃ جو نکالتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ ایک فرضی عبادت ہے جس کو نہ کرنے کی جو وعیدیں ہیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ان کا بھی احاطہ کریں گے، لیکن ایک رمضان کا بہت بڑا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ جہاں مسلمان اپنا صرف 2.5% زکوٰۃ نکالیں، غریبوں، مسکینوں، اداروں، دینداروں اور دین پسندوں کے اور فلاحی کاموں کے اوپر لگائیں، وہیں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا مصرف انسان کا صدقات، عطیات بھی ہوتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے اوپر صرف زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں، مسلمانوں کے اوپر صرف زکوٰۃ فرض ہے، لیکن 2 نفلی عبادتیں ایسی ہیں، 2 نفلی عبادتیں، ایک اللہ رب العزت کا ذکر اور ایک اپنی جیب میں سے پیسے کو نکالنا اور اپنے نفس کو چوٹ پہنچانا اور اپنے نفس کے اوپر ضربے لگانا، پیسے کو نکال کر انفاق کر کے، یہ بھی نفلی عبادت۔ یہ 2 نفلی عبادتیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی طرح واجب کی ہوئی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے تو نفلی عبادت صدقات کیسے فرض ہیں؟ تو سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جب صبح ہوتی ہے
تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ، جو آج ہر روز اترتا ہے، ہر روز جو بندہ آج تیرے رستے میں خرچ کرے اس کے لیے بہترین نعم البدل عطا کرنا اور اس کے مال کو ذخیرہ کر دینا اور اس کے مال کو اس کے لیے کافی کر دینا. اور اے اللہ، جو آج تیرے مال کو خرچ نہ کرے ہر روز ہر بندے کے لیے، جو آج تیرے مال کو خرچ نہ کرے اس کے مال کو روک لینا، اس کے مال کو تلف کر لینا اور اس کے مال کو اس سے بھی روک لینا اور اس کو دینے سے بھی روک لینا، اس کی برکتوں کو بھی روک لینا تاکہ اس کا ہاتھ تنگ ہو جائے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ. کس کے حکم سے کر رہا ہے؟ جب اللہ کے حکم سے کر رہا ہے اور اللہ ہی نے بھیجا تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سننی نہیں؟ جب اللہ کسی چیز کا حکم دے نا فرشتوں کو دعا کرو تو اس کا لا محالہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ دعا میں نے قبول کر لی ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو ذکر کو ہر روز فرض کیا گیا یا انفاق فی سبیل اللہ کو ہر روز فرض کیا گیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے راستے بنا دیے. مثلا مسلمان جو ہر روز اس کے اوپر انفاق فی سبیل اللہ فرض ہے، اس میں سے اگر وہ صرف چند لقمے بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے، بچوں کو کھلا دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انفاق کا درجہ سمجھیے کہ یہ لقمے جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے، جو اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہے، یہ بھی تیرا صدقہ لکھا گیا ہے. یہ بھی تیرا صدقہ لکھا گیا ہے. جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالے اس کا صدقہ لکھا جائے اور اس کا فرض ادا ہو جائے کم از کم کے اعتبار سے. تو جو لوگوں کے منہ میں ڈالے گا تو اس کے بارے میں اجر و ثواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام عائشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک عورت آئی تھی، میں نے اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا دیا تھا، اس نے اپنے بچے یا بچی کے منہ میں ڈالا تھا، اور جب اس نے اس کو آدھی کھجور دی اور اس کے منہ میں ڈالا اور باقی کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی، اور روایات مختلف ہیں، دو بچوں والی روایت بھی ملتی ہے، اپنے منہ میں آدھی کھجور ڈالنے لگی تو اس کی بچی نے دوبارہ طلب کیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے روک لیا اور اپنی بچی کے منہ میں وہ باقی آدھی کھجور کو بھی ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے وحی والی زبان سے، اس ماں نے جو اپنی آدھی کھجور اس بچی کے منہ میں ڈالی ہے، اللہ نے اس وجہ سے اس کو بخش دیا. مجھے بتائیے کہ وہ عورت تو بخشی گئی کہ جس نے بچی کے منہ میں آدھی کھجور ڈالی. او بدبختو، ماں عائشہ کے اوپر تبرہ کرنے والوں، جس ماں عائشہ نے کھجور دی ہے وہ عورت اپنی آدھی کھجور دے کے تو بخشی گئی، لیکن ماں عائشہ نے جو کھجور دیا اس کا اجر و ثواب آپ کو علم نہ ہو سکا. آپ کے ذہن کے اوپر کیسے پردے ہیں. جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگر ہمیں صرف یہ آیت مبارکہ اور اللہ کی یہ ٹریڈنگ اور تجارت سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. آپ ایک ریڑی والے کے پاس جائیے اور اس سے کہیے مجھے 1 درجن کیلے دے، مجھے 1 کلو سیب دے. وہ کہے گا بھائی آپ مجھے 100 روپیہ دیں، 200 روپیہ دیں، 300 روپیہ دیں تو میں آپ کو کیلے دے دوں گا. آپ میں سے کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں اس کو 300 دوں گا وہ آگے سے مجھے 1 درجن کیلے نہیں دے گا، اور منہ مانگی قیمت بھی مانگ لے، آپ کو کہے 500 دو میں 1 کلو سیب دیتا ہوں. کسی کے ذہن میں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ آتا ہے؟ حالانکہ وہ مخلوق ہے، انسان ہے. کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آتا ہے میں نے اس کو 500 دیا تو یہ 1 کلو نہیں دے گا؟ آتا کسی کے دماغ میں؟ کسی بھی دکان پہ چلے جائیے، جو قیمت وہ طے کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، اگر آپ اس کو وہ دے دے تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ہمیں چیز نہیں دے گا. وہ رب وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
جس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، وہ آپ سے ایک تجارت کر رہا ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھے 1 روپیہ دے گا، ایک عام تاجر کی بات تو آپ کو اس کے اوپر تو یقین آ گیا، اللہ کی بات پہ یقین نہیں آیا کہ 1 روپیہ جو مجھے دے گا میں اس کو بڑھاؤں گا اس دانے کی طرح جس سے ایک کونپل پھوٹتی ہے اور کونپل پہ 7 بالیاں لگتی ہیں اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایک مجھے دو، 700 بنا کے پلٹا دوں گا، 700 بنا کے پلٹا دوں گا. اللہ کی بات کے اوپر یقین نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کی مرضی ہے کسی کا 1 روپیہ 1000 بن کے پلٹا دے، کسی کا 1 لاکھ بن کے پلٹا دے، کسی کا 19 لاکھ درہم بن کے پلٹا دے. وہ جانتا ہے نیتوں کو، وہ اعمال کو جانتا ہے کہ اس بندے نے مجھے 1 روپیہ دیا کس نیت پہ. اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال ایک دانے اور 700 کے ساتھ ضرب کر کے ابتدا دی ہے، ابتدا کی ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ اس کو 700 دے گا. اگر اللہ کی بات کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے، اور اگر ہوتا تو اللہ کی قسم ہر بندہ صرف یہی دنیا میں تجارت کر رہا ہوتا. ہمیں کوئی 1 روپے کے عوض 2 روپے دے، کوئی 1 روپے کے عوض 3 روپے دے. بڑے تاجر حضرات بیٹھے، پراپرٹی کے کام کرنے والے بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں. بتائیے کوئی پراپرٹی ایسی ہو کہ پتا ہو 1 لاکھ کی خریدوں گا، چند دنوں کے بعد 2 لاکھ کی بک جائے گی، اس کو منافع بخش سودا کہتے ہیں کہ خسارے والا؟ نفع مند ہے نا. 1 روپے کے بدلے میں صرف ڈبل مل جائے تو آپ تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. 1 روپیہ دو میں 700 کر کے پلٹاؤں گا. لیکن اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا کے اپنی امت کو کہہ رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اس کی تفسیر بعض لوگ کہہ سکتے ہیں وہ 700 آخرت میں ملنا ہے، وہ 700 شاید اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. جی ہاں آخرت میں بھی دے گا، لیکن رسول اللہ کی اس حدیث کو ملائیے تو پتا چلتا ہے اس 700 میں سے بعض کو، اس 700 میں سے بعض مطلب اس 700 کا بعض حصہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، ایک بندے کی جائیداد 1 لاکھ روپے، رسول اللہ کا فرمان سنا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. وہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہے، 1 لاکھ کل جائیداد ہے، 1 لاکھ خرچ کر دیا. اب اس کے پاس بیلنس کیا رہا؟ تمہیں وہ بیلنس 0 نظر آ رہا ہے. رسول اللہ کی قسم، رسول اللہ کا قول اور فرمان ہے، اللہ کی قسم یہ صدقہ جو تو نے 1 لاکھ کیا ہے یہ تیرے مال کو کم نہیں کرے گا، تیرے پاس بڑھ کے ہی واپس آئے گا، واپس آئے گا. اگر رسول اللہ کی بات کے اوپر یقین اور اعتماد ہو، نکال کے دیکھ لیجئے وہ واپس لوٹ کے آئے گا. رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ واپس آئے گا. انفق الیک، خرچ کیجئے تاکہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت خرچ کرے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی غریب کہنا چاہیے، غریب کہتے ہوئے بھی صحابہ کو حیا آتی ہے، مالی طور پہ کمزور صحابی حضرت بلال کو کہتے ہیں انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. بلال دیکھیے انسان کی نیچرل ایک قدرتی فطرت ہوتی ہے، انسان جو مالدار ہوتا ہے اس کو کہتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. ہم بھی اپنے دوست احباب بھائیوں کزنوں میں سے ان کو کہتے ہیں جو مالدار ہو کہ بھائی زکات دو، پیسے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے غریب صحابی کو کہہ رہے ہیں بلال خرچ کر. بلال کے پاس بیچارے کے پاس کیا ہے جو خرچ کرے؟ بلال خرچ کر.
اور جو آسمان والا ہے کبھی نہ سوچی کہ تجھے محتاج رہنے دے گا، وجہ خرچ کرے گا تو محتاجی سے بچ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ہوتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کو، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ قبر کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جتنے میں نے جملے کہے ہیں ان میں سے ہر ایک جملہ ایک عنوان ہے اور ایک ایک جمعے کا متقاضی ہے کہ صدقہ یہ کام کرتا کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیجئے، صرف مفہوم، جمعے کے اندر انسان طویل باتیں نہیں کر سکتا، مفہوم ہی سمجھا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم بیان کیا صدقہ کیسے کام آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص، لوگ سمجھتے ہیں شاید لوگوں کے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، نہیں، ہر شخص اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا کہ ایک بندے کا اتنا پسینہ ہوگا کہ انسان اس میں ڈوب سکتا ہے۔ جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس دن صدقہ ایک واحد چیز ہوگی جو انسان کے سر کے اوپر سایہ کیے گئے ہوئے ہوگی، انسان کے سر کے اوپر اس کے کیے گئے صدقے کا سایہ ہوگا، اور جس کے اوپر صدقے کا سایہ ہوگا اس کے اوپر پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ بتائیے کیا قیامت کی سختیوں سے اور قیامت کے عذابوں سے اور گرمیوں سے بچانے کے لیے یہ حدیث کافی نہیں ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی ایک بات کہی، یہ تو جو صدقہ کرتا ہے یہ صدقات نیک اعمال اس کے اوپر سایہ فگن ہوں گے قیامت کے دن، اس کے اوپر گرمی، حدت اور شدت کو اس سے بچائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صدقہ کرتا ہے ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اس بندے کا مقام اس عام صدقہ کرنے والے سے اتنا بلند ہوگا کہ اس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کو سورج کی گرمی کچھ کہہ سکتی ہے؟ اس کو سورج کی حدت اور شدت کچھ کہہ سکتی ہے؟ عرش کا سایہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جن کو قیامت کے دن آپ نے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ صدقہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔ پہلے بلال کو دی، اپنی ازواج مطہرات کو دی۔ وہ جو بکری آئی تھی، وہ جو بکرا آیا تھا، وہ جو جانور آیا تھا، اس کا کوئی گوشت پڑا ہے، کوئی چیز باقی ہے؟ ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کی صرف دستی باقی ہے، آپ کو پسند ہے، اور ہم نے باقی تو سارے کا سارا صدقہ کر دیا ہے، صرف اس کی ایک دستی باقی ہے جو آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف دستی باقی نہیں ہے، باقی سب اللہ کے ہاں باقی ہو گیا ہے، ہمیشہ رہنے والے۔ جو بندہ اپنی آخرت کے لیے مال کو بیچ رہا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے جو چیز بھی اللہ کو بیچو گے اللہ کے ہاں پالو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ جو بندہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے، 2 روپے بھی خرچ کرے، اور انسان تو خرچ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے ان نیکیوں کو پائے گا، 1 روپیہ خرچ کرنے والا بھی پائے گا۔ اس لیے غریب لوگوں کے انفاق کا جو حکم رسول اللہ بار بار دیتے ہیں اس میں بھی تلقین ہے امیروں کو۔ امیروں کو جب حکم دیا، آج اسلام غریب ہے، واقعات طویل ہیں، صرف اشارہ کروں گا، آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ ابو بکر پوری جائیداد سمیٹ کے لے آئے، عمر نے کہا آج میں اتنا انفاق کروں گا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آدھی جائیداد اٹھا کے لے آئے۔ جب ابو بکر کو دیکھا اور رسول اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کہا جو کچھ تھا لے کے آئے ہوں۔ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ آئے ہوں، بس۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا جس دن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے ابو بکر کے ساتھ نیکی میں بھی مسابقت نہیں کرنی، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اس دن یہ وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ ترغیب دے رہے امیروں کو بھی اور حضرت عثمان کو بار بار
جو بندہ 100 اونٹ دے گا اس کے لیے جنت عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ عثمان، 7 مرتبہ عثمان کھڑے ہوئے۔ پھر کہا جو دینار دے گا، جو سونا دے گا اس کے لیے جنت، پھر عثمان کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں وہ سونے کی ڈلیاں ایسے ایسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، عثمان سن لے، بس کر دے، بس کر دے، آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ امیروں کے صدقے ہو رہے ہیں اور غریبوں کو ترغیب کس طرح دی جا رہی ہے؟ ایک صحابی آیا ہے اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے، کھیتی باڑی کر کے، چند کھجوریں جو ہاتھ میں آ جاتی ہیں، کتنی کو آ سکتی ہیں، ہاتھوں میں لے کے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کی طرف بڑھے، کیا لے کے آیا؟ یہ لے کے آیا وہ جو گلے کے ڈھیر ابو بکر عمر عثمان کے پڑے ہیں، وہ سونے کے جو انبار پڑے ہیں، رسول اللہ نے وہ چند کھجوریں پکڑی اور اس گلے کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی۔ اے اللہ کے رسول یہ کیا کیا؟ کہا ان کھجوروں کی وجہ سے اس گلے کے ڈھیر میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ ایک غریب آدمی کا صدقہ اللہ کی قسم امیر آدمی کے صدقے سے آگے نکل جاتا ہے، اور اتنی عظیم عبادت، اتنی عظیم عبادت، اتنی عجیب جہتے ہیں۔ آپ اور میں بھی اپنی ذات کی مثال، میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو مستحق ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں لگے۔ آپ بھی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو لگے، لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے اس نیکی کے بارے میں اتنی عظیم حدیث کو بیان کیا کہ یہ اگر غیر مستحق کو بھی چلا جائے تو تو نے اگر خرچ کیا تجھے اس کا اجر مل جائے گا۔ کیسے؟ ایک بندے نے صدقہ کیا، وہ ایک زانی عورت کے پاس چلا گیا، صبح ہوئی، لوگوں میں بات مشہور ہوئی، رات کوئی نکلا تھا چوری چھپے ایک زانیہ کو صدقہ دے گیا۔ وہ بندہ سوچنے لگا اے اللہ تو ہی سب سے پاک ذات ہے، صدقہ تو تیرے لیے دیا تھا، وہ زانیہ کو چلا گیا۔ اگلے دن پھر صدقہ نکالا، رات گزری، آواز آئی رات کو پھر کوئی نکلا تھا، ایک مالدار کو صدقہ دے گیا، جو غیر مستحق ہے، وہ بھی غیر مستحق، یہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں یار گناہ گار کو نہیں دینا، مالدار کو دے گیا۔ پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اللہ تعالیٰ صدقہ تیرے لیے دیا تھا، مالدار کو چلا گیا۔ پھر اگلے دن صدقہ نکالا، اگلے دن پھر شور مچ گیا کہ رات کو کسی نے وہ جو مشہور چور ہے اس کو صدقہ دے دیا۔ وہ بندہ گڑ گڑایا اللہ کے سامنے، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ خالص تیری لیے صدقہ لے کے جاتا ہوں، زانیہ کو چلا جاتا ہے، امیر کو چلا جاتا ہے، چور کو چلا جاتا ہے۔ سویا اس کو، ہاں بھائی اللہ رب العزت نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اس لیے کہ زانیہ کو دیا ہے، امید ہے زنا سے رک جائے گی، اس دن زنا نہیں کرے گی جس دن تو صدقہ دے کے آئے۔ مالدار کو صدقہ دیا، اس کو حیا اور شرم آئے گی کہ میں امیر ہو کے صدقہ لے رہا ہوں، دے کیوں نہیں رہا، تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ چور کو صدقہ دیا، اس دن چوری سے بعد آ جائے گا۔ گویا محدثین نے ان کے اوپر باب باندھے کہ یہ عبادت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ غیر مستحق کے پاس بھی چلی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اور عبادات میں سے 2 عبادات جیسے میں نے کہا نفلی فرض ہیں، نفلی عبادات بھی ہر روز کرنی ہیں، ان میں یہ 2 عبادات سرم و علانیتاً کرنا بھی جائز ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو علانیہ بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں ریاکاری کے عنصر کو بھی محو کر کے قبول فرما لیتے۔ حالانکہ ایک انسان نماز پڑھے اور اپنی نماز کو عمدہ کرے، آراستہ اور پیراستہ کرے، کس کے لیے؟ ساتھ والے، صحیح حدیث ہے نا، ساتھ والے نمازی کے لیے، کہ میرا ساتھ والا بھائی مجھے دیکھ رہا، میں ذرا سجدہ تھوڑا طویل کر لوں، ذرا خشوع حضور کر لوں، لمبا کر لوں، تو اس کی یہ نماز ریاکاری میں ہے۔ لیکن ایک شخص اٹھے اور اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر ہزاروں کے مجمع میں کہے یہ میں نے دین کے اس کام میں دیے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وجہ کہ اس کے دینے کی وجہ سے شاید کسی اور کے دل میں بھی ترغیب پیدا ہو۔ گویا یہ نیکیاں اعلانیہ کرنے والی بھی ہیں، سرن کرنے والی بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں سب سے اہم بات وہی ہے، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا طویل باب ہے۔
شروع میں جو دیباچہ باندھا اس کی طرف آئیے. جو زکوٰۃ میں تو صدقے کی بات کر رہا ہوں، اور صدقے کے حوالے سے اس کا جو پہلا حصہ بیان کیا وہ فرضیت ہے زکوٰۃ کی، جو 2.5% ہے، جو تیرے میرے اوپر واجب ہے، ہر صورت ادا کرنی ہی کرنی ہے. اس کی طرف آنے سے قبل صرف وہ ایک واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے اس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2.5% اور جو 2.5 سے زیادہ دے اس کا آپس میں کیا میچ ہو سکتا ہے؟ حدیث ایک شخص نے آواز سنی، اس کی حدیقۃ فلان، اس نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے تو پتا چلا آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اس بادل کے ٹکڑے میں سے یہ آواز آئی ہے کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کے پانی برسا. حیران ہو گیا کہ یہ آواز آئی ہے واقعی بادل سے آئی ہے. بادل کے تعاقب میں چل پڑا، چلتا چلتا دیکھتا ہے ایک پتھریلی سی زمین ہے، وہاں پہ بادل نے جا کے پانی برسانا شروع کیا ہے. وہاں پہ برساتی نالے قسم کی نالیاں بنی ہوئی ہیں، ایک نالے میں پانی چلا ہے اور دور دراز ایک کسان کھڑا ہے جو ایسا ہی لگتا ہے جیسے بارش کا منتظر ہے، نالیاں اور کھالیاں بنا کے سینچ رہا ہے. بارش ہوئی، پانی گیا، وہ فوراً اپنے کھیت کو پانی لگا رہا ہے. وہ شخص اس کسان کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یہ نام ہے. کہا اللہ کی قسم میں نے بادلوں سے تیرے نام کو سنا اور مجھے یہ آواز آئی فلاں شخص کے باغ میں جا کے پانی برساؤ، مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے. وہ شخص کہنے لگا اب تو نے مجھ سے پوچھ لیا طویل واقعہ تو میں تجھے بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری لائف کا سکیجول اور شیڈول ایسا بنایا ہوا ہے کہ میں جو بھی کماتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ بیوی بچوں اور اپنے لیے رکھ لیتا ہوں صرف 33%، اور 33% دوبارہ اسی تجارت میں، اسی کھیتی باڑی میں، اسی بیج کے اندر، اسی کو سینچنے میں اور اس کی آبیاری میں لگا دیتا ہوں. اور جو تیسرا حصہ بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. پھر ہوتا یہ ہے تو گرد و نواح کے دیکھ لے، مفہوم یہ ہے گرد و نواح کے کھیت دیکھ لے کیسے ہیں اور میرا کھیت دیکھ لے کیسا ہے. میں جب 33% اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر لیتا ہوں تو پھر اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد کر کے اس بنجر زمین کے اندر، اس صحرا کے اندر بیج بوتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی طرح بادل کی ایک ٹکری بھیجتا ہے، ارد گرد کے کھیت ویران رہ جاتے ہیں، میرے کھیت میں سے اللہ تعالیٰ فصلوں کو لہلہاتا ہے. یہ 33% دینے والا ہے اور میں اور آپ 2.5% نہیں دے رہے. اور 2.5% نہ دینے والے کے بارے میں قرآن پاک میں آیات ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور ان کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. یہ مال زکوٰۃ جو جس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا تھا یہ پگھلا کے، سونے اور چاندی کو پگھلا کے ان کے ماتھوں کے اوپر، ان کے کمروں کے اوپر، ان کی پشتوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر داغا جائے گا، انڈیلا جائے گا. مجھے بتائیے کل قیامت کا دن جب آنا ہے، حساب کتاب تو جب ہونا ہے وہ ہونا ہے اور دن کی شدت اور حدت بھی ہے، لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا عذاب بھی سنا ہے کہ جس کو، ایک تو قبر کا عذاب ہے، درست ہے، دوسرا حشر کے اندر ہی عذاب ہونا شروع ہو جائے. حشر میں 50,000 سال کا دن ہے، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے. اصل اس کی یہ ہے کہ لوگ منتظر کھڑے، حشر کی شدت بھی ہے، حدت بھی ہے، گرمی بھی ہے، یہی کافی ہے عذاب. لیکن بعض بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ دن شروع ہوا تو عذاب شروع، اور 50,000 سال تک جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہے ان کو عذاب ہوتا ہی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ان کے اونٹ، ان کے گائے، ان کے بکریاں، ان کے مال، مراد یہ مال.
اگر ایک بندے نے اونٹ کی زکات نہیں دی ہوگی تو اس کا اونٹ پورا 50,000 سال یہی عمل کرتا رہے گا کہ وہ کھڑا ہے، وہ اونٹ کو باری برکم کر کے اس کے اوپر سے گزار دیا جائے گا، ہڈیاں پیسی گئی، پھر کھڑا ہوا، پھر اونٹ آیا، پھر ہڈیاں پیسی گئی۔ یہ 50,000 سال ابھی حساب نہیں ہوا، حساب کتاب سے پہلے ان بندوں کو عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں فرض کی گئی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ اور یہ صرف زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، یاد رکھیے یہ حکم بنیادی طور پہ اراکین اسلام کے بارے میں ہے۔ اراکین اسلام میں سے کوئی ایک رکن کی خلاف ورزی کرنے والے کو عذاب موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، اور حشر میں بھی ہوتا ہے، اور حشر کے اندر اگرچہ بعد میں حساب کتاب ہونا ہے لیکن اپنے عذاب کا ایک بہت بڑا حصہ اس حساب کتاب سے پہلے ہی وہ بھگت چکا ہوتا ہے۔ یعنی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتے ان کے اوپر ان کے مال گنجے سانپ کی طرح آئیں گے اور ان کی گردن سے ان کو لپیٹ کے ان کو ڈستے رہیں گے۔ ایسا سانپ ہے، عام سانپ جو قبر والے ہیں، جو جہنم والے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے۔ تو جو ایک خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کا آپ شدت کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آخرت کا، قبر کا ایک سانپ دنیا میں آ کے سانس لے لے، سانس، تو زمین کے اوپر سبزہ نہ ہوگے، اور اگر ایک مرتبہ ڈس لے تو 40 سال جو ڈستے وقت کبھی کوئی چیز انسان کو کاٹے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، اس وقت شدید تکلیف ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جانا بات کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت جو تکلیف انسان پہلے لمحے میں محسوس کرتا ہے 40 برس تک ویسے ہی مسلسل محسوس کرتا ہے۔ زکاتوں کو ادا نہیں کیا جا رہا۔ میں بالعموم، یہ ایک ساتھی نے میری توجہ اس طرف مبذول کروائی ہے، میں بالعموم میں بھی صدقات کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا ہوں، آپ کو پتا پہلے خطبات لوگوں نے کہا علامہ صاحب آپ لوگوں سے صدقات کا طلب کرتے ہیں، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یعنی جو چیزیں ہمارے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ واقعی آج بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو اراکین اسلام کو پورا نہیں کرتے، کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اور زکاتوں سے بچنے کے لیے مولویوں کے پنکھا چلا فتوے لے رہے ہیں۔ علامہ صاحب جو پراپرٹی ہے وہ سیونگ ہے، وہ جو سیونگ ہے، سیونگ کے اوپر زکات نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے یہ مسئلہ سمجھ لو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، زکات کو ادا کرنا یہ اللہ نے فرض کیا، میری قسم کھانے سے نہیں ہے، لیکن جو بندہ اس طرح کی ہیلے بہانوں سے زکات کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کا مال اللہ تلف کرتا ہے، کم کرتا ہے، اور اس کو اچھا لوگ سمجھتے ہیں تلف کرنے سے مراد یہ ہے کہ 1 کروڑ تھا 50 لاکھ رہ جائے، نہیں، تلف کرنا یہ بھی نہیں ہوتا۔ تلف کرنا یہ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ تو نے سیونگ کی تھی کہ میں اپنے ذات پہ لگاؤں گا، ٹریول پہ لگاؤں گا، بچوں کے کھانے پینے اور کپڑے پہ لگاؤں گا۔ تلف کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 کروڑ نہ اپنی ذات پہ لگا سکا، نہ بچوں پہ لگا سکا، بیماری پہ لگ گیا۔ آپ نے تلف کرنا پتہ نہیں یہ سمجھا ہوا صرف مال میں کمی ہو رہی ہے، نہ مال سے برکت ختم ہو جانا۔ یاد رکھیے ہر کیش ان ہینڈ، یکم رمضان آئے، اور یہ بھی ایک تجارت کا اصول ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ لوگ پوچھتے ہیں 1 سال اس رقم کو نہیں ہوا، 1 سال اس رقم کو نہیں ہوا، 1 سال، یہ بھی ہیلا بہانہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو تاریخ مقرر کرنی ہے، بالعموم جو کاروباری حضرات دیندار ہوتے ہیں وہ رمضان کی تاریخ مقرر کرتے ہیں، 1، 2، 3، 4 جو انہوں نے مقرر کی ہوتی ہے۔ آپ سمجھے مثال کے طور پہ 1 رمضان ہے، آج آپ کے پاس ٹوٹل کیش ان ہینڈ کتنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کل آیا پرسوں آیا، جو کل آیا اس کو بھی گن لیجئے، جو پرسوں آیا، جو سال پہلے 6 مہینے پہلے آیا۔ آج ٹوٹل بینک بیلنس کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ ٹوٹل جائیداد برائے فروخت کتنی ہے؟ 1 لاکھ۔ لوگ کہتے ہیں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اللہ کی قسم پراپرٹیوں والے اگر پراپرٹیوں کی صحیح زکات دینا شروع کر دیں تو ہمارے دینی اداروں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پراپرٹی برائے فروخت ہوتی ہے نا، وہ مال برائے فروخت کے حکم میں ہے، اس کے اوپر زکات واجب ہے، فرض ہے۔ زکات سے منہا جو چیز ہوتی ہے وہ ذاتی گھر ہے،
انسان اپنے لیے گھر بنائے لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، جتنے بنانے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا یہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے اگر تو نے ذاتی استعمال کرنے۔ انسان ایک گاڑی لینا چاہتا ہے، 2 لینا چاہتا ہے، 10 لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹی دی ہے، یہ تیری ذاتی سواری ہے، زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ اس مستثنی کے لفظ کو سن کے علامہ صاحب، وہ جو سونا 100 تولے ہے وہ ہمارے بیوی بچے استعمال کرتے ہیں، استعمال کے سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ گمراہ کن اور باطل فلسفہ ہے۔ اب پھر مولویوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلاں مولوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، پوچھا کیا ان سونے کے 2 کنگنوں کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا گیا ہے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ سونے کے کنگن کل قیامت کے دن آگ کے کنگن بن جائیں؟ بتائیے استعمال ہو رہے تھے کہ گھر پڑے تھے؟ جائیداد ذاتی استعمال کے اوپر جس کے اندر رہائش ہے زکوٰۃ نہیں، سواری ذاتی استعمال کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن سونا چاندی سیونگ میں ہے، سونا اور چاندی سیونگ ہے، جتنی سیونگ ہوتی ہے اس سب کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، جتنا مال برائے فروخت ہوتا ہے اس سب کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، جتنا کیش ان ہینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک دن پہلے بھی آیا، آج زکوٰۃ نکال دی، پورے سال کے لیے چھٹی مل گئی۔ ایک ہی سال گزارنا ہوتا ہے نا، ایک دفعہ تو کریں گے یہ، پھر اگلے سال تک جس یکم رمضان کو جو مال برائے فروخت، یہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو میں نے پراپرٹی خرید لی جی، پراپرٹی پہ فلاں مولوی کہتا ہے زکوٰۃ، وہ تیری سیونگ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور تو سمجھتا کہ 2.5% دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو کم کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فلسفہ بھی بیان کر دیا، اور ان کو بلایا جاتا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، تو ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، بخل دکھاتے ہیں، اور جو کوئی بخل دکھاتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور تم لوگ فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مالوں کی زکوٰۃ مانگ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ اللہ کے بندو، انسان نے پراپرٹی خریدی ہے، پلاٹ خریدا، کس کی زمین ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ۔ اللہ کے یہ جو قیامت آنی ہے نا، یہ عجیب آیت ہے قرآن پاک کی، اگر بندہ غور کرے کہ اللہ ہی کی وراثت ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ اس آیت کی اگر آپ تفسیر پڑھے حیران رہ جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس دن زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس دن زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونا اتارا، یہ سونا تیرے اور میرے اندر تقسیم تو ہو سکتا ہے، منتقل تو ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک رائی اور چھٹاکی کم نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن یہ سارا سونا اسی زمین کے اندر رہ جانا، کسی نے ساتھ لے کے نہیں جانا، اور اللہ ہی اس کا وارث ہے۔ سارا مال اللہ کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کے پاس ہی لوٹ جانا ہے۔ 1 اونس 1 پاؤنڈ تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو معین کردہ اور مقدار اور تقدیر، یعنی تقدیر، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تقدیر لکھی ہے، 1 ٹن میں نے پیدا کیا، اس میں سے ایک چھٹاک بھی قیامت کے دن کم نہیں ہونی، ایک چھٹانگ بھی، وہ اتنا ہی اللہ کو واپس چلا جانا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان بانٹا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک کی 2 آیات ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے میچ بھی کرتی ہیں اور ہمیں اطلاع دیتی ہیں کہ یہ نیکی کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کو کیوں بجا لانا چاہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت خرچ کر لو جس وقت تک موت نہیں آئی، کیونکہ موت کی گھاٹی میں جس وقت اترو گے تو پہلی بات یہ کہو گے، اے اللہ ہمیں واپس لٹا دے، ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اس وقت کرے جب تجھے ضرورت ہو، جب تجھے فقر کا اندیشہ ہو، جب تجھے اس پیسوں کی ضرورت ہو، اس وقت میں اگر تو صدقہ کرے گا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی جوانی میں،
اپنی طاقت میں، اپنی صحت میں، اپنی قوت میں، اپنے بہترین کاروبار کے وقت کے اندر صدقہ کرو تو یہ بہترین وقت ہے صدقہ کرنے کا. اور اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں رسول اللہ نے کہا پھر یہ کیا بندے کو ہو جاتا ہے کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے موت کی آیت، پھر یہ حدیث. اور اس وقت خرچ کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا جوانی کے وقت ہے. کیوں؟ اس وقت تیرا مال حقیقت میں تیرے وارثوں کا ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت جب تو خرچہ کر رہا ہے تو اپنے وارثوں کے حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے. اس وقت اگر جا کے کر رہا ہے تو کیونکہ تیرے وارث امید لگا بیٹھے ہیں کہ میرا تو اتنی جائیداد میں حصہ ہے، میرا تو اتنا حصہ بن گیا. اس وقت خرچ کرنے سے بہتر ہے اس وقت خرچ کر جب تجھے یہ اندیشہ ہو کہ میں خرچ کروں گا تو میرا بل کیسے ادا ہوگا. یہ وقت ہے خرچ کرنے کا. میں خرچ کروں گا بچوں کی فیس کیسے ادا ہوگی. یہ وقت ہے خرچ کرنے کا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، ایک بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب بھی بڑی عید آتی ہے یا رمضان المبارک آتا ہے، ان ایام سے پہلے 10 دن 15 دن آپ سوشل میڈیا کا مطالعہ کریں، ایک باقاعدہ کمپین چلائی جاتی ہے شاعر اللہ کے خلاف. رمضان آئے تو 10 دن یہ کمپین چلائی جاتی ہے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ بچی کو ایک چادر پہنا دی جائے، فلاں کرنے سے بہتر ہے یہ کر دیا جائے. جب قربانی آتی ہے، قربانی کرنے سے بہتر ہے باہر پانی کا ایک کولر لگوا دیا جائے. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ جان بوجھ کے دینی اداروں اور مدارس کے خلاف بقرعید سے پہلے اور رمضان سے پہلے ایک منظم کمپین اس لیے چلائی جاتی ہے کہ دین کے یہ جو ادارے ہیں یہ آپ لوگوں کے پیسوں سے چل رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑے کنٹریبیوٹر آپ لوگ ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ شک اور شبہ دین کے اداروں کے بارے میں ڈال دیا جائے اور بعد میں جو کمپین چلائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ این جی اوز کے بارے میں، ہسپتالوں کے بارے میں. میں ہسپتالوں کو زکوٰۃ دینے کا مخالف نہیں ہوں، میں این جی اوز کو زکوٰۃ دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ان کے ڈونرز تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان بھی نہ ہوں. ان کے ایسے ڈونرز بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام کی الف بھی نہ پتا ہو، وہ بھی ایسے اداروں کو ڈونیٹ کرتے ہیں. کینسر ہاسپٹلز ہوں، بلڈ ڈونیشن کے ادارے ہوں، ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے ڈونرز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے دین پسند نہیں ہوتے. معاشرہ بالعموم دین پسند اور دین پرست اور خدا ترس ہوتا ہے. ان کے ذہن میں یہ اشکالات ڈالے جاتے ہیں. رمضان سے پہلے ایک منظم کمپین کی جاتی ہے، جی مولویوں نے یہ کیا، اداروں نے یہ کیا، اور یہ کمپین ہمیشہ رمضان سے 1 ماہ پہلے چلتی ہے اور ہمیشہ بقرعید سے 10 دن پہلے چلتی ہے تاکہ دین کے ادارے لوگوں کی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے محروم رہ جائیں. میں آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. دین کا کوئی بھی ادارہ ہو، صرف اپنے ادارے کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم دین کے اداروں میں این جی اوز جیسی، ہسپتالوں جیسی کرپشن بھی نہیں ہوتی، نہ مینیجیریل اخراجات ہوتے ہیں. آپ این جی اوز کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. جو چیئرمین ہے اس نے اپنی تنخواہ 5 لاکھ لگائی ہوئی ہے، جو اس کی بیوی ہے اس کی تنخواہ 3 لاکھ ہے، جو اس کا مینیجر ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف زکوٰۃ کو جمع کرنا ہے، لیکن 8 مصارف میں سے ہے بھائی، 8 میں سے. اس سے ایک بات اخذ ہوتی ہے کہ 12.5% سے زائد زکوٰۃ کلیکشن والا
مینیجیریل اخراجات پہ بھی نہیں لگا سکتا. یہ قرآن سے ثابت ہے. کتنے مصارف ہیں زکوٰۃ کے؟ 8. 100 کو 8 پہ تقسیم کر دیا جائے کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 12.5% سے زیادہ. جتنی بھی این جی اوز ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی این جی او یہ عمل کرتی ہے کہ مینیجیریل اخراجات کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کے اخراجات 12.5% سے اوپر ہیں تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. کتنے ہونے چاہیے؟ 12.5% تک کی اجازت ہے. یہ اجتہادی طور کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں. کسی کی واقعی اگر ضرورت واقعی ٹریول زیادہ ہو تو وہ 19-20 کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک جنرل آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اور جو مساجد اور دین کے ادارے ہوتے ہیں ان میں کوئی مینیجیریل اخراجات نہیں ہوتے, ان میں کوئی ہڈن تنخواہیں نہیں ہوتے ہیں, ان میں زکوٰۃ کلیکشن والوں کی اپنا 1 روپیہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ قاری کو اچھی تنخواہ مل جائے گی, استادوں کو اچھی تنخواہ مل جائے گی, بچوں کو اچھی سہولیات مل جائیں گی. یہ دین کا ادارہ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے 8-9 برس کے اندر ایک کنال اس حال سے ہم نے شروع کیا. اسی حال کے اندر عورتوں کا حال بھی ہوا کرتا تھا. اس آگے والے حال مردوں کے اندر عورتوں کا ایک حال یہ ڈبہ ہوا کرتا تھا. 8 سال آج بیت چکے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرکز 10 کنال سے زائد رقبے کے اوپر تعمیر ہو چکا ہے. 8-9 سال کے اندر آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن سے. یہ بات بھی شرح صدر سے کہتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار علامہ صاحب نو کی پیسے آنے کی ضرورت ہے, علامہ صاحب نو ڈونیشن کی ضرورت ہے. ایک بندہ کہتا ہے یہ 12 بھی پیسے آ رہے ہیں. اللہ کے فضل و رحمت سے اس ادارے میں 1 روپیہ 1 ٹیڈی پیسہ بھی باہر کی کسی حکومت کا نہیں ہے اور باہر کے کسی ملک کی امداد کا نہیں ہے. یہ میرے آپ کے رفقا دوستوں ساتھیوں کی محنت اور کنٹریبیوشن ہے. لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. 8 سال کے اندر اندر اس مرکز کا کورڈ ایریا اللہ کے فضل و رحمت سے 1 لاکھ سکوائر فٹ سے زیادہ بڑھ چکا ہے. 10 کنال سے زائد کی جگہ. آج ہم خود سوچتے ہیں کبھی بیٹھ کے تو ہمیں یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی یہ برکت ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جیسے احباب کے تعاون سے, ہمارے خاندان ہماری اپنی زکاتوں سے اور آپ احباب کی زکاتوں سے, آپ احباب کے صدقات عطیات سے اللہ تعالیٰ نے آج اس مرکز کو پوری دنیا میں پذیرائی دی ہے. پوری دنیا کے اندر یہاں پہ 1000 بندے کا آپ کے سامنے سحر و افطار کا انتظام ہوتا ہے. آپ لوگ کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. آپ احباب کے تعاون سے ہوتا ہے. ہم اچھا میرا ذاتی ادارہ تو لا محالہ میری زکات میرے خاندان والوں کی زکات کا بڑا حصہ مجھے تو ملے گا, لیکن یہ بھی اس ادارے کے اوپر احسان نہیں ہے, اللہ کے ساتھ تجارت ہے. آج خوشی کی ایک خبر آپ کو بتاتا ہوں. کل پہلی تراویح, پرسوں پہلی تراویح ہوئی, کل دوسری تراویح ہوئی. خواتین کی جو انچارج ہے انہوں نے کہا علامہ صاحب آج دوسرا دن ہے, عورتوں کی جو 600 عورتوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے, ایک عورت بھی مزید نہیں آ سکتی. آج ہمیں ان کے جمعے کے لیے ٹینٹ لگا کے باہر انتظام کرنا پڑا مسجد کا. یہ 4 منزلہ, 1 کنال ہے 4 منزلہ, اصل میں 4 کنال بنتا ہے. آج یہ جگہ تنگ پڑ چکی ہے. مردوں کے لیے آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا. پچھلے سال بھی میں نے یہ اپیل کی تھی کہ کوئی شخص اٹھے, ایک شخص یہ عورتوں کا پلاٹ لے کے دے سکتا ہے, اور اس سے پچھلے سال بھی کہا تھا. تب سستا تھا, آج مہنگا ہوتے ہوتے آج ہو سکتا ہے 3 کروڑ کا ہو گیا ہو. ایک بندہ چاہے لے کے دے سکتا ہے. اور اس وقت ضرورت ہے خواتین باہر بیٹھ کے جمعہ کو ادا کر رہی ہیں, وہ ایک 7 والا پلاٹ مل جائے. اس عورتوں کی مسجد جو صرف 1 کنال پہ بنائی تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ 1 کنال پتہ نہیں کب بنے گا, آج دوسرا سال ہے وہ عورتوں کی مسجد بھر چکی ہے. اور وہاں پہ دین کا بچیوں کا ایک عظیم الشان ادارہ ہاسٹلائڈ, میں نے آج تک مردوں کے شعبے کے اندر ہاسٹلائڈ بچہ نہیں رکھا, لیکن خواتین کی ایک ایسی ٹیم میسر آئی الحمدللہ. وہاں پہ ہاسٹل بھی بن گیا, بچیاں رہتی بھی ہیں, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ بچیاں رہتی بھی ہیں. ایسا سسٹم بنایا ہوا. آج وہ جگہ تنگی دامہ کا شکار ہے. صرف 100 لوگ چاہیں تو 3-3 لاکھ دے کے وہ جگہ خرید سکتے ہیں, لیکن یہ کام آپ نے کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارہ جتنا بڑھ چکا ہے, اس کے جو ماہانہ اخراجات ہیں وہی رمضان میں آپ سے اپیل کر کے اگر پورے سال کے اکٹھے کر لیے جائیں تو
کافی ہیں، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ اللہ کے فضل سے 25 لاکھ سے اوپر کا کلین ڈلوایا، اس کی پیمنٹ ادا کرنی، کلین پوا لیا جے، کل بندہ کہتا ہے تو سیلنگ نہیں سی کروانی، میں کہا کروا دیں، تو آگے سے مسکرانا شروع ہو گیا۔ 1 لاکھ مربع فٹ، 1 لاکھ سکوئر فٹ ہے، تو اگر سیلنگ کرانا ہو، چلو اوپر بچوں کے کمرے یا ہاسٹل کے کمرے نکال دیے جائیں تو 50,000 سکوئر فٹ کی سیلنگ کا خرچہ آپ بتائیں، یہ اخراجات کہاں سے آنے ہیں؟ اس لیے آپ تمام احباب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے اندر دین کے اداروں کو، صرف میرے اداروں کو نہیں، دین کے اداروں کو ترجیح دیجئے، جس کے خلاف ایک منظم مافیا پراپوگنڈا کرتا رہتا ہے، پورا سال بھی کرتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگنا شروع ہوتے ہیں، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف یہ کمپین کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، من بنا للہ مسجدن، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے جو مسجد بنائے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، تو لوگوں کے دل میں خیال آیا پوری مسجد کون بنا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گھونسلے جتنی جگہ، ایک گھونسلہ کتنے کا؟ گھونسلہ چیل کا یا بڑے پرندوں کا بڑا ہوتا ہے، تو چڑیا کا کتنا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹا گھونسلہ بھی اس گھونسلے میں شامل ہے کہ نہیں؟ ایک گھونسلے جتنی جگہ جو مسجد کو دے گا اللہ جنت میں اس کا بھی گھر بنا دے گا۔ اور پھر اسی پہ بس نہ کیا، کہا ایک انڈے کے برابر، شتر مرغ کا انڈا تو بڑا ہے، تو چڑیا کا انڈا کتنا کو ہوتا ہے؟ ایک انڈے جتنی جگہ بھی جو مسجد میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ اور جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ تو آیا ہی جنت میں جانے کے لیے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ مال کم ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب دین کے ان اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے، اپنے زکوٰۃ کو، صدقات کو، عطیات کو اس ادارے کو دیجیے اور آگے بڑھیے، اور اس چیز کا فیصلہ کیجیے جیسے ہم نے اللہ کے فضل و رحمت سے اس مرکز کو 10 کنال رقبے میں کیا، اور میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو اگلا 11 کنال کا ٹکڑا وہ بھی اسی ادارے کے اندر شامل فرمائے۔ اگر ہم آمین کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کی آمین قبول کر دے، اور وہ جو سامنے کنال کا پلاٹ ہے آپ احباب تگو دو کریں، محنت کریں اور حوصلہ دیں، تو اللہ کے فضل و رحمت سے ہم اس کے لیے انشاءاللہ بیانے کا انتظام کر لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔